لا الہ الا اللہ، کائنات کی سنجیدہ ترین حقیقت، جس کو بالکل غیر سنجیدہ طریقے سے سمجھا یا بولا جاتا ہے، جس کے بارے میں انسان یہ جانتا ہی نہیں، مسلمان یہ جانتا ہی نہیں کہ وہ کس چیز کا اقرار کر رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شمولیت کے لیے ایک حلف نامہ ہے، جسے ایک آدمی کو نہایت سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوتا ہے۔ یہ نہ محض کوئی شناختی کارروائی ہے جو یہاں کی کسی قومی یا سماجی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عمل میں لائی جائے، اور نہ ہی یہ جلسے جلوسوں میں کام دینے کے لیے وجود میں آنے والا کوئی نعرہ، یعنی اسے صرف نعرے تک نہیں رکھنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ نجات کی اولین بنیاد ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ رسولوں کی دعوت کا اصل عنوان یہ ہے۔ مسلم اور کافر کے مابین فرق کر دینے والی بنیادی ترین حقیقت بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ ہدایت اور ضلالت کے مابین جنگ کی اصل کہانی ہے۔ کائنات کی تخلیق کا اصل مقصد ہے، انسانی وجود کی اصل غرض و غایت ہے، ملت اسلام کی اصل پہچان ہے، اور دنیا بھر کے ملکوں اور ملتوں کو سنائے جانے والا وہ اصل پیغام ہے جس کو ہمارے ان ملکوں اور معاشروں کے ہاں سے نشر کروایا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وہ قیمتی ترین دستاویز ہے جسے ایک مسلمان اپنی زندگی بھر کی محنت سے تیار کرتا ہے۔ آخرت میں جگہ جگہ اسی دستاویز کو کام آنا ہے، اور قدم قدم پر اسی کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ نیکیوں کے پورے اعمال نامے پر سب سے پہلے یہی عنوان دیکھا جانا ہے، اور اسی کی قبولیت پر باقی سب اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار ہے۔ کسی عمل کو دیکھے جانے کی نوبت ہی تب آئے گی جب آدمی کا لا الہ الا اللہ کہنا تسلیم ہوگا۔ لا الہ الا اللہ ہر دو جہان کی سر خروئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ کیا صرف اور صرف اتنا مختصر سا یہ جملہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ جملہ ادا کرنے سے کیا انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے؟ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے۔ لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس شخص نے بھی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ اس کا حق ادا کر گیا اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے؟ وہب بن منبع رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، کیوں نہیں، لیکن ہر کنجی کے دندانے ہوتے ہیں۔ اگر تم ایسی کنجی لاؤ جس کے دندانے ہوں تو تمہارے لیے دروازہ کھولے گی، لاکر کھولے گی، تالا کھولے گی، ورنہ وہ نہیں کھولے گی۔ آدمی کی سب سے بڑی دولت یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ سب سے بڑھ کر سنبھالنے اور سیت کر رکھنے اور ضائع ہونے سے بچانے کی کوئی چیز دنیا میں اگر ہے نا تو وہ یہی ہے کہ سب کچھ چلا جائے، ایمان نہ جائے، لا الہ الا اللہ دل سے جائے۔ یہاں سے جانے والے کسی شخص کے سامان میں یہ دولت پائی گئی تو اسے خوش نصیب کہا جائے گا، اور بہت خوش نصیب ہوگا۔ بڑے بڑے اولیاء اور صالحین اسی پر موت پانے کی تمنا اور دعائیں کرتے رہے۔ خدا کے مقربین نے دنیا چھوڑی تو انہی الفاظ پہ کہ نہیں کوئی الہ مگر سوائے اللہ کے۔ یہاں سے ساتھ لے جانے کی کوئی سوغات ہے تو وہ یہی ہے، ورثے میں پیچھے چھوڑ کر جانے کی کوئی دولت ہے تو وہ بھی یہی ہے۔ نبیوں اور رسولوں نے جو بات سب سے زیادہ زور دے کر قلوب کے اندر بٹھائی اور ذہنوں کے اندر راسخ کی تو وہ یہی لا الہ الا اللہ کی حقیقت تھی۔ انبیاء نے اپنی قوموں پر کسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے سب سے بڑھ کر جان کھپائی، اور معاشرے میں اس کے قیام کے لیے سب سے بڑھ کر سرگرم عمل رہے تو وہ یہی تھی کہ انہیں کوئی پوجا اور عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ کے سوا، مگر اللہ۔ آسمان سے کتابیں اتری تو ان کا اصل مضمون یہی تھا، شریعتیں ہیں تو ان کا لب لباب بھی یہ کلمہ ہے۔
لا الہ الا اللہ ہرگز ہرگز نسلی یا سماجی پہچان کا نام نہیں، یہ وہ کلمہ ہے جس نے دنیا کی سب سے نظریاتی سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی، اور قیامت تک اس کو یہی حیثیت حاصل ہے کہ اس کی بنیاد پر لوگوں کے نظریات، عقائد، اعمال، اخلاق، رشتے ناطے اور لوگوں کے نظام، قانون اور آئین پڑھے جائیں۔ یہ کلمہ لوگوں کے نظریات، عقائد، اعمال، اخلاق، رشتوں، نعتوں، تعلقات اور لوگوں کے نظاموں، قانونوں اور آئینوں کے فیصلے کرے۔ افراد اور معاشرے اسی کی میزان پہ تولے جائیں اور اسی کے نقشے پر بدلے جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ دنیا کے اندر ایسے ہی ایک فرد اور ایسے ہی ایک معاشرے کو پیدا کرنے کے لیے آیا۔ اس کا یہ کردار قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور اس کی یہ حیثیت تسلیم کر لینے کے بعد ہی اس پر ایمان لانے کا دعویٰ قبول ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی یہی حیثیت تسلیم ہونا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو باقاعدہ ایک عقیدے اور ایک عمل کو جنم دینے آئی ہے۔ نہ صرف ایک عقیدے اور ایک عمل کو جنم دینے آئی ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کو یہ حیثیت بھی حاصل ہے کہ یہ انسان کی جس عقیدے اور عمل کو چاہے تبدیل کرے اور جس عقیدے اور عمل کو چاہے ختم کرے۔ لا الہ الا اللہ ایک نہایت واضح حقیقت ہے، اور ہر آدمی کو اس کی یہ حیثیت تسلیم کرنا ہے کہ جو چیز بھی اس سے متضاد ہو، خواہ وہ کوئی نظریہ ہو یا عقیدہ ہو یا عمل ہو یا نظام ہو یا کوئی بھی دستور ہو اور قاعدہ ہو، اس کو باقی رہنے کا ہرگز کوئی حق نہیں، نہ قلب و ذہن کے اندر، نہ عمل اور کردار کے اندر، اور نہ بستیوں اور معاشروں کے اندر، سوسائٹیوں کے اندر۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے کا ایک سادہ ترین مطلب۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے زیادہ نظریاتی قوم کھڑی کی ہے، جس کا نام اللہ کے حکم سے مسلم رکھا۔ اس کو اسی حیثیت میں قیامت تک چلنا ہے۔ اس قوم میں ہر طرح کے اور ہر صلاحیت کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، مرد کیا، عورت، بوڑھے کیا، جوان، امیر کیا، غریب، ذہین کیا، کند ذہن، حاکم کیا، محکوم، آزاد کیا، غلام، عربی کیا، عجمی، گورا کیا، کالا، مشرق کا انسان کیا، مغرب کا انسان کیا، سب کے لیے اس کا دروازہ کھلا ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ جو بھی آئے اسی دروازے سے اندر آئے۔ یہ دروازہ لا الہ الا اللہ ہے، جو کہ اسے پورے پروگرام کی تعمید اور خلاصہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ لا الہ الا اللہ زندگی کا وہ پروگرام ہے جو ایک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور اس کا ایک واضح متعین معنی ہے تو کچھ خاص قواعد اور ضوابط اور کچھ واضح متعین شروط بھی ہیں۔ اس کے معنی کو سمجھنا اور ازبر کرنا ضروری ہے۔ اس کی شروط ہیں تو ان کو پورا کیا جانا ہے تاکہ ہمارا کلمہ پڑھنا دنیا اور آخرت کے اندر قابل اعتبار ہو۔ پھر اس کے قواعد اور ضوابط بھی ہیں تو ان کا پابند رہنا ضروری ہوگا، کیونکہ ان کو توڑ دیا جائے تو اس کلمے کا پڑھنا کسی وقت بھی ساقط الاعتبار بھی ہو سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی کا، لا الہ الا اللہ کی شروط، لا الہ الا اللہ کے ضوابط اور لا الہ الا اللہ کے قانون، یہ سب کچھ جاننا ہماری اولین ضرورت ہے۔ ایک آسمانی امت کا نام و نسب اور قوت اور طاقت سب آسمان سے وابستہ ہے، اور اس کا سب سے پہلا فرض آسمان سے اپنا رشتہ بحال کرا کے رکھنا ہے۔ یہ رشتہ بحال ہو جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات سنورنے لگتی ہیں، اس کو بہترین لوگ قیادت کے لیے ملتے ہیں۔ اس کو اگر معمولی ترین ذرائع اور وسائل حاصل ہو تو بھی اس کو اس میں قابل یقین انداز میں کام دیے جاتے ہیں کہ بڑے بڑے وسائل کے مالک قومیں ان کے آگے بے بس ہو جاتی ہیں۔ راستے اس کی پیش قدمی کے لیے یوں کھلتے چلے جاتے ہیں گویا زمین بنی اس قوم کے آگے بڑھنے کے لیے۔ البتہ آسمان سے یہ رشتہ بحال نہ ہو تو بدترین لوگ باہر اور اندر سے اس امت پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ بے حد و حساب وسائل اور ذرائع بھی کاٹ کباڑ ثابت ہوتے ہیں، اور وہ جہاں ہاتھ ڈالتی ہے وہاں سے مایوسیاں لے کر وہ قومیں پلٹتی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ سمت کی جان ایک کلمے میں ہے، اور اسی پر نصرت اترنے کے لیے صرف زمینی حقائق کو نہیں، آسمانوں کے دروازوں کو بھی جنبش ہونا ضروری ہے۔
دیگر اقوام کی نصرت کے اسباب زمین ہی پر پائے جاتے ہیں، البتہ آسمانی امت کی نصرت کے اسباب سب کے سب زمین میں نہیں پائے جاتے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ زمین میں اس کی کامیابی اور سرخروئی کے جو اسباب رکھے گئے ہیں، خواہ وہ اسباب بھی معطل ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ اسباب تب تک معطل رہتے ہیں جب تک آسمانی حقائق میدان میں نہ اترے۔ تو میری تمام بردر اینڈ سسٹر، اصل کہنے کا مدعا یہ ہے کہ اپنی اس تاریخی حیثیت کو بحال کروانے کے لیے، جو کہ آج بھی ہماری پہنچ سے دور نہیں ہے، وہی اولین سبق پڑھنا ہے جس نے قرۂ ارض کے اس خوبصورت ترین واقعے کے طور پر اول ہمیں وجود بخشا ہے۔ اللہ کی مدد کو آواز دینا آج بھی ہمارے لیے ناممکن نہیں، مگر اس کا طریقہ اور قاعدہ ہم پر واضح ہونا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اپنی اسی حقیقت کو بحال کروانے میں اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو نہایت مثالی سطح پر نہ صحیح لا الہ الا اللہ کے بنیادی ترین مطالب اور شروط کی سطح پر ہی صحیح تو بفضل خدا ہمیں اپنی پیش قدمی کے لیے بے شمار صورتیں یہاں پر دستیاب ہوں گی۔ ہمارے اس کارواں کو جو کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک عقیدہ ہے۔ تو میری تمام بردر اور سسٹر، نعرے اور عقیدے میں بڑا فرق ہے۔ نعرے کے طور پر ہم اسے بہت آزما چکے، آئیے اب اس کو عقیدے کے طور پر لیتے ہیں اور اپنی قوم کا ہاتھ قوت اور نصرت کے اس حقیقی منبع پر رکھوا دیتے ہیں جس کو قرآن میں العروۃ الوثقی لا انفصام لہا کہا گیا، یعنی وہ مضبوط ترین سہارا جو کبھی نہیں چھوٹنے والا، جس کو پکڑ رکھنے کی ضرورت میں ہم بے آسرا نہیں ہوتے۔ سو لا الہ الا اللہ کو عقیدے کے طور پر لینے کے جہاں کچھ اور تقاضے ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی وہ شروط، وہ شرطیں ہم پر واضح ہوں جو علماء عقیدہ نے ہم سے بیان کی ہے۔ سو شروط لا الہ الا اللہ کا مطلب علماء عقیدہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ باتیں ہیں جن کے بغیر ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا سیرے سے معتبر نہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ان تمام شروط پہ، ہم ایک کلاس میں تو نہیں، ہمیں بہت سی کلاسیں لینی ہوں گی، ہم آہستہ آہستہ اس پہ نظر ڈالیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ہم جو کلمہ پیدا ہونے کے بعد ہمارے کان میں بھی پڑھایا گیا، ہمیں بتایا گیا، ماؤں کی گود سے ہم نے سیکھا، کیا اس کی شروط ہمیں معلوم تھی؟ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔